ڈائری کی تفصیلات بائی جاوید چودھری۔ یہ محسوس ہو رہا تھا ڈائری پولیس کی آمد کے بعد پھاڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وقت کی کمی کے باعث اسے مکمل طور پر تلف نہیں کیا جا سکا اور یہ 12 جولائی سے 1 جنوری تک الٹی سمت میں سلامت رہ گئی۔ 12 جولائی کے صفحے پر ایک دو جگہ ماموں اور نیوٹرل لکھا ہوا تھا۔ خان صاحب اور بشرا بی بی جنرل باجوہ کو کوڈ ورڈز میں ماموں کہا کرتے تھے، لہٰذا یہ جنرل باجوہ کے بارے میں ہدایت تھی۔ اسی صفحے پر 2 پن کوڈز یا فگرز لکھی ہوئی تھیں، یہ 17/11/96 یا 11/17/90 تھیں۔ ساتھ ہی اوپر سے نیچے کی طرف 41، پھر 30، پھر 60 اور پھر 30 لکھا تھا۔ یہ کوڈ ورڈز تھے یا پھر کسی لاکر یا اکاؤنٹ کے پن کوڈ سے۔ ساتھ ہی جلسے کی سرخی تھی اور اس کے نیچے لکھا تھا، گانے صرف اور صرف حب الوطنی کے چلیں گے، ہم دیکھیں گے، ضرور ہوگا۔ فوراً 25 لاکھ کا حساب لیں اور خبردار سے تقریر شروع نہیں کرنی۔ پھر 6 جولائی کے صفحے پر لکھا تھا، اگر گورنر راج لگائیں تو پورا صوبہ اور تمام شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے، مکمل پہیہ جام ہونا چاہیے، کل سے اتنا پریشر بنا دینا ہے کہ عدالت کوئی نیگیٹو، انگریزی میں لکھا تھا، فیصلہ نہ کر سکی۔ ریلی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے صفحات پر درج تھا، تگڑے وکیلوں کا ساتھ ہونا چاہیے۔ وکیلوں کے بندوبست کا فارمولہ بھی لکھا تھا۔ سلمان اکرم راجہ کا ذکر بھی تھا۔ ریلی کے بارے میں کہا گیا تھا، یہ بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں۔ 3 جولائی کے صفحے پر درج تھا، عدالت میں وکیلوں کو کیا کیا سوال اٹھانے چاہیے، خان صاحب کو مخالف وکیلوں کے سوالوں کا کیا جواب دینا چاہیے، انہیں ججوں سے بھی کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک جگہ لکھا تھا، بندیال آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میاں نواز شریف سے متعلق ایک فقرہ لکھا تھا جس کا مفہوم تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے نواز شریف واپس نہیں آ سکے گا۔ چیف جسٹس کا نام جہاں بھی لکھا گیا صرف بندیال لکھا گیا اور طرز تحریر خاصا فرینک تھا۔ 30 جون کے صفحے پر خان صاحب کے لیے دعائیں لکھی تھی، ان میں انقلاب کا ذکر بھی تھا اور ایک نیا نظام لانے کا عندیہ بھی۔ اگلے صفحات پر پیلے رنگ کی چھوٹی سی چیٹ پھاڑ کر اس کی درازیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ کوئی اہم پیغام تھا جسے بعد ازاں پھاڑ دیا گیا تھا مگر پھینکا نہیں گیا تھا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، کپڑوں کا اسٹینڈ بوبی سے منگوانا ہے اور جاوید آفریدی کو جوسر مشین کا کہنا ہے۔ 8 اپریل کا صفحہ پھٹا ہوا تھا، یہ بھی جلدی میں پھاڑا گیا۔ ایک صفحے کے کونے پر 6 بار اللہ کا لفظ لکھا تھا، یہ غالباً تسبیح تھی۔ 17 جنوری کے صفحے پر سٹی بینک لاہور کا اکاؤنٹ، اس کا نمبر اور پن کوڈ درج تھا۔ 6 پاسپورٹس کے نمبرز اور ایکسپائری ڈیٹس بھی لکھی ہوئی تھی۔ پہلا پاسپورٹ 22 مارچ 2022 کو بنا تھا اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ 21 مارچ 2027 تھی۔ 12 جنوری کے صفحے پر بینک الفلاح، بلیو ایریا اور الائڈ بینک کے اکاؤنٹس کا ذکر تھا۔ چیک بکس کا حوالہ بھی تھا۔ 3 جنوری کے صفحے پر 6 دعائیں لکھی ہوئی تھی۔ 2 جنوری کے صفحے پر دوبارہ 11/71/96، 17/11/96 اور 11/17/90 کے 3 کوڈ ورڈز درج تھے، جبکہ 1 جنوری کا صفحہ بہت اہم تھا۔ اس پر خان کے روز کے معمولات لکھے تھے۔ لکھا تھا، بیڈ شیٹ اور خان کے تولیے روز دیکھنے ہیں، یہ دھلے ہوئے ہونے چاہیے، کپڑوں کو رات کو جھاڑ پونچھ کر دیکھا جائے۔ اس کے نیچے روٹین کا گراف تھا جس میں لکھا تھا، 1 قہوہ شہد جوس، 2 ایکسرسائز، پھر H+K، پھر گھنٹے بعد چائے، 3 پانی وٹ C+3، 1 کیلشیم، 4 کھانا، گوشت، کباب، مچھلی، سلاد کے پتے، وٹ ٹیب، 5 رات 12 بجے دودھ۔ اسی کے نیچے لکھا تھا 7:30 کلینزنگ پلس وضو پلس ظہر پلس ورد۔ اس سے آگے چل کر ایک صفحے پر اسٹارٹ 10 اگست لکھا تھا اور کور کے ساتھ لا منسٹر، وزیر قانون داخلہ یاسمین راشد کا نام تھا۔ یہ پوری ڈائری دیکھنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے اور یہ منہ سے بہت کچھ بولتی ہے۔ یہ ڈائری میرے دوست اور DIG عمران کشور نے برآمد کی اور یہ اب سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میں نے ڈائری کی خبر 11 اگست کو بریک کی تو میرے چند دوستوں نے چند سوال اٹھائے۔ پہلا سوال تھا، کیا گارنٹی ہے یہ ڈائری واقعی بشرا بی بی کی ہے؟ اس کا جواب ہے، ڈائری کی ہینڈ رائٹنگ بشرا بی بی کی ہینڈ رائٹنگ سے میچ کرتی ہے۔ دوسرا سوال تھا، کسی کی پرسنل ڈائری پڑھنا غیر اخلاقی فعل نہیں؟ اس کا جواب ہے، ڈائری جب تک پرسنل رہے یہ اس وقت تک پرسنل ہوتی ہے، لیکن جب یہ سرکاری ریکارڈ کا حصہ بن جائے تو نوعیت بدل جاتی ہے۔ اس وقت بھی ہزاروں ڈائریاں لائبریریوں اور عجائب گھروں میں پڑی ہیں اور انہیں روزانہ ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ علامہ اقبال، قائد اعظم اور فاطمہ جناح کی ڈائریاں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ ایوب خان کی ڈائریوں پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آئنسٹائن، دوستوفسکی، چارلس ڈارون، مارکو پولو اور لیونارڈو ڈاونچی کی ڈائریاں بھی پبلک ہوئی۔ بشرا بی بی کی یہ ڈائری بھی اب سرکاری ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے اور اسے اب تک درجنوں سرکاری اور غیر سرکاری لوگ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا میں نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی۔ اور تیسرا سوال، میں اس تک کیسے پہنچ گیا؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے، صحافیوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک حکومت بھی نہیں پہنچ پاتی۔ مثلاً 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے گھر پر امریکی حملے کے اگلے دن میں اس کے گھر میں گھس گیا۔
میں نے تمام کمرے گھوم پھر کر دیکھے، حتیٰ کہ اس برآمدہ نما کمرے میں بھی گیا جہاں اسامہ بن لادن چھت کے رسے سے لٹک کر ایکسرسائز کیا کرتا تھا۔ مجھے اس کی سی ڈیز کی کلیکشن بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا اور ان اینکرز کے نام پڑھنے کا موقع بھی ملا جن کے وہ ریکارڈڈ شوز دیکھا کرتے۔ اسامہ بن لادن نے گھر میں سیکیورٹی کی وجہ سے نیٹ اور کیبل نہیں لگوائی تھی، اس لیے شوز اور خبریں ریکارڈ ہوتی تھیں، ان کی سی ڈیز بنتی تھی، یہ سی ڈیز اس کے گھر پہنچتی تھی اور اسامہ بن لادن بعد ازاں اپنے سی ڈی پلیئر پر انہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اس کی ادویات کا ریک دیکھنے کا موقع بھی ملا، اس میں بھارت کے ایک مسلمان حکیم کی معجون بھی تھی، اور مجھے اس ڈائری کو پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا جس میں اس نے اس پٹواری کا ذکر کیا تھا جس نے اس کے ساتھیوں سے 50,000 روپے رشوت لے کر زمین ٹرانسفر کی تھی۔ اس کے گھر میں بچوں کے کھلونے بھی تھے اور 3 زبانوں پر بچوں کی کتابیں بھی، لہٰذا میں تو اسامہ کے گھر تک بھی پہنچ گیا تھا اور جنرل باجوہ تک بھی، اور بشرا بی بی کے نکاح نامے اور حق مہر تک بھی، اور یہ میرا کام ہے اور صحافی ہوتے ہی اس کام کے لیے ہے۔ ہم اگر نئی سٹوریز پر کام نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا اس کے علاوہ کیا کام ہے؟ میں ڈائری کی طرف واپس آتا ہوں۔ ڈائری پڑھنے کے بعد 3 آرا پیدا ہوتی ہیں۔ ایک، عمران خان مکمل طور پر بشرا بی بی کی زیر اثر ہے، ان کے کھانے پینے اور دعاؤں تک کا فیصلہ بیوی کرتی ہیں۔ عام حالات میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، دنیا کے 90% خاوندوں کے فیصلے ان کی بیویاں کرتی ہیں، لیکن جہاں ریاست اور سیاست کے امور آ جاتے ہیں وہاں معاملہ بدل جاتا ہے۔ بشرا بی بی اگر سیاستدان ہوتی یا ان کا کوئی انتظامی تجربہ ہوتا تو بھی یہ چیز قابل فہم ہے، جبکہ یہ مکمل طور پر ہاؤس وائف ہے، لہٰذا یہ ریاست اور سیاست کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ دوسرا، وزیر اعظم کے 99% اقدامات آفیشل سیکرٹ ہوتے ہیں، یہ انہیں خفیہ رکھنے کے پابند ہوتے ہیں۔ خان اگر سرکاری راز اپنی اہلیہ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا تو یہ ناقابل برداشت اور خوفناک ہے۔ تیسرا، ریاست ایک پریکٹیکل چیز ہوتی ہے، یہ موکلات، جنوں اور وظائف سے نہیں چلائی جا سکتی۔ صدقات، خیرات اور وظائف کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، لیکن اگر وزیر اعظم جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید سے ملاقات سے پہلے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ سے قبل اور چین کے صدر کے سامنے بیٹھنے سے پہلے کالا بکرا آمنے سامنے سے گزار کر اس کا گوشت چیلوں اور کووں کو کھلائے گا یا اپنے بیڈ روم میں ہڈیاں اور تعویذ رکھنا شروع کر دے گا تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ دوسرا، اگر وزیر اعظم ریاستی امور میں مواکلات سے مشورہ شروع کر دیں یا وہ بیگم صاحبہ کے وظیفے اور مراقبے کے خاتمے کا انتظار کرنے لگیں تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے؟ مجھے علیم خان نے بتایا تھا فیڈرل سیکرٹریز کا فیصلہ بھی بیگم صاحبہ تصویریں دیکھ کر کیا کرتی تھی، انہیں امیدواروں کی تصویریں بھجوائی جاتی تھی اور وہ تصویروں پر کچھ پڑھ کر فیصلہ کرتی تھیں اور وزیر اعظم ان کے حکم کے مطابق آرڈر جاری کرا دیتے تھے۔ عثمان گلزار اور ان کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کا فیصلہ بھی بیگم صاحبہ نے اپنی روحانی طاقتوں کے ذریعے کیا تھا۔ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم اور بیگم صاحبہ کے لیے مفید ثابت ہوا ہو، لیکن 12 کروڑ لوگوں کے صوبے اور 25 کروڑ عوام کے ملک نے اس کی کتنی قیمت ادا کی اب پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ ڈائری یہ ثابت کرتی ہے یہ ملک 3.5 سال عمران خان کی بجائے بشرا بی بی چلاتی رہیں یا پھر ان کے موکلات۔